What do you have to say about these forms? 45, 47 forms کے جو کنٹروورسی ہے، پہلے اپلوڈ ہوتے ہیں، پھر وڈرا کر لیے جاتے ہیں، بیک آؤٹ کر لیا جاتا ہے، اس پہ ایک there's a hue and cry over here and it's a situation. So اس سچویشن کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فارم 45 کا جو حصول ہے وہ ہر امیدوار کی بھی ذمہ داری ہے. فارم 45 جب رزلٹ ایک دفعہ کمپائل ہو جاتا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر، تو فارم 45 جو ہے پریزائڈنگ آفیسر سٹیمپ کر کے سائن کر کے ایک کاپی آر او کو بھجواتا ہے، لے کے جاتا ہے، اور باقی اس کی کاربن کاپیز ملتی ہیں ہر جماعت کے امیدوار کے پولنگ ایجنٹس کو. ٹھیک ہے. اب اگر خدا نخواستہ کوئی اوور رائٹنگ ہے، کوئی اعتراض ہے، یہ فارم 45 بڑے ایک پروسیس کے بعد بنتا ہے. وہاں پہ ایک ایک ووٹ چیلنج ہوتا ہے کہ جس پہ مول ٹھیک نہیں ہے، اس پہ سٹیمپ نہیں لگی ہوئی، ری کاؤنٹ کریں. پہلا ری کاؤنٹ کا رائٹ پریزائڈنگ افسر کے پاس ہے، وہ ری کاؤنٹ بھی ہوتا ہے، کئی دفعہ کاؤنٹ کر کے وہ پھر فارم 45 تھیلے میں ڈال کے بند کر کے سیل کر کے آر او کو بھجواتا ہے. اب یہ کام ہوتا ہے سب سے پہلے پولنگ ایجنٹ کا. میرا پولنگ ایجنٹ اگر وہاں پہ ہے موجود تو وہ کہے گا کہ جی یہ فارم 45 ٹھیک نہیں ہے، گنتی اتنے کی تھی، آپ نے اتنے لکھے ہیں اس کے اوپر. اور پھر فارم 45 کے پاس دوسرا رائٹ آپ کے پاس ہوتا ہے چیلنج کرنے کا، جب آپ ریٹرننگ افسر کے پاس جاتے ہیں، وہاں رزلٹ کمپائل ہو رہا ہوتا ہے فارم 47 بننے سے پہلے. آپ اسے کہتے ہیں جی یہ فارم 45 ہے، آپ نے فارم 47 ٹھیک کمپائل نہیں کیا، آپ نے رزلٹ ٹھیک ایشو نہیں کیا. دیکھیں جب ہماری اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں نا، کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہ سسٹم پہ ڈال دیتے ہیں. پولنگ ایجنٹ نے کوتاہی کی، پریزائڈنگ افسر کے پاس ہمارے وکیل نے کوتاہی کی، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی، ہم وہاں چیلنج نہیں کریں گے، اس رات چیلنج کرو، صبح عدالت میں جاؤ، فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. ہم اپنا پیرا نہیں دیتے، ہم بعد میں کہتے ہیں جی دیکھیں یہ فارم 45 اور فارم 47 میں فرق ہے. اگر ہے، الیکشن کمیشن میں کئی ہیئرنگز ہوئی ہیں، الیکشن ٹرائیبیونلز کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے. آپ وہاں پہ جائیں، وہاں پہ بحث کریں، وہاں پہ اپنا نقطہ نظر رکھیں، قانونی نقطہ رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں بدقسمتی ہے سسٹم کی کہ ہم لوگ قانونی طور پہ تیاری اپنی نہیں کرتے. ہم کہیں گے ہمارا نشان لے لیا، ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے پارٹی کا الیکشن ٹھیک نہیں کرایا تھا. ہم کہیں گے ہمیں ریزرو سیٹس نہیں ملی. دیکھیں نا اب کل شیر افضل مروت نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں. وائی؟ بیکاز نیشنل اسمبلی میں مجلس وحدت المسلمین کی پریزنس ہے، ان کا ممبر موجود ہے. آزاد امیدواروں کو قانون کے مطابق 3 دن دیے جاتے ہیں ٹو جوائن اے پولیٹیکل پارٹی. کر لیتے، ریزرو سیٹس مل جاتی. آپ نے MWM جوائن کی ہوتی، آپ کو سیٹیں مل جاتی ہیں. آپ نے SIC جوائن کی، آپ کی سیٹیں گئیں. اب یہ تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کا جو آپس کا اختلاف ہے اندر تو بدست و گرے بائیں. گوہر خان کی نہیں بنتی مروت سے، ادھر KPK میں علی امین گنڈا پور تیمور جھگڑا کی نہیں بنتی، ادھر جھگڑے ہیں، ادھر بھی جھگڑے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب آپس کا سیاسی اختلاف ہے نا، اس میں اب قانونی نقطہ نکل آیا. اگر یہ آپس میں ان کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ قانونی نقطہ نکلتا ہی نہ کہ جی آپ نے غلط پارٹی جوائن کر لی جس کی پریزنس نہیں ہے ہاؤس میں. دیکھیں اگنورنس آف لا از نو ایکسکیوز. قانون فالو کریں، قانونی پروسیس کو فالو کریں، اور پھر سسٹم پہ تنقید کریں.